اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ایک ہو جاؤ۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ رہو، جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ آج ہم جو ناکام ہیں، ہم جو پیچھے ہیں، ہم پر ہر طرف سے جو حملہ ہو جاتا ہے، ہم جو مظلوم بن جاتے ہیں، اس کی اہم اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، ایک نہیں۔ اگر کسی مسلمان پر آفت آتی ہے تو دوسرا مسلمان سوچتا ہے کہ چلو مرنے دو، میرے اوپر کون سی آفت آئی ہوئی ہے۔ ہم مسلمانوں کو ایک ہونا ہوگا، ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہونا ہوگا، جب جا کر ہمارا ایمان، ہمارے اعمال، ہمارے مدارس، ہماری مساجد، ہماری عزتیں، ہماری مائیں بہنیں سب تب جا کر محفوظ رہ سکتی ہیں۔ تو ہمیں ایک ہونا ہوگا، اور یہ جماعت ایک ہونے کے لیے اس کے پرچم تلے ہمیں جمع ہونا ہوگا، کیونکہ یہ علماء کی جماعت ہے، علماء کی تنظیم ہے جو مسلمانوں کی خیر خواہی کرتی ہے، ان کے لیے ہر وقت تگ و دو رہتی ہے، جس کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم ہوتا ہے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران عزیز، بزرگان محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، نہ کہ تقریر، کیونکہ طبیعت بھی کچھ ایسی ہے اور جامع مسجد نوگاواں کی طرف سے کچھ اعلان کے لیے کہا گیا تھا، تو آپ سبھی کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو مختصراً انداز میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج ہم سب مسلمان اپنی اپنی جگہوں پر سکون کی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے اپنے مذہب کے مطابق، اپنے دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا کسی نے ہمارے لیے کوئی قربانی دی، یا کہیں کوئی قافلہ ایسا تھا جس نے ملت اسلامیہ ہند کے تحفظ کا انتظام کیا ہو؟ یقیناً تھا، اور وہ قافلہ تھا جمعیت علماء ہند کا۔ ذرا تصور کیجئے آپ کہ برطانوی راج ہے، مسلمانوں کے مدارس بند کیے جا رہے ہیں، مساجد کو تالے لگائے جا رہے ہیں، اذان پر پابندی لگ رہی ہے، علماء کو پھانسیوں پر چڑھایا جا رہا ہے، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے اور قوم کا، امت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے۔ تو ایسے وقت میں کچھ سچے پکے مسلمان فقیر مزاج اٹھے اور انہوں نے مسلمانوں کے تحفظ کا عہد کیا، وعدہ کیا۔ ان میں سر فہرست جو نام آتے ہیں مولانا سعید احمد صاحب، مولانا حسین احمد مدنی صاحب نور اللہ مرقدہ، مولانا احتشام الحق تھانوی، مولانا حفظ الرحمان سہواروی، یہ ایسے جلیل القدر علماء تھے جنہوں نے ایسے وقت میں آواز اٹھائی، مسلمانوں کے لیے پرچم لے کر یہ کھڑے ہوئے کہ ہمیں ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت کا انتظام کرنا۔ تو یہ جو جماعت تھی، اس جماعت کا نام ہے جمعیت علماء ہند۔ یہ ایک تنظیم ہے، ایک جماعت ہے علماء کی، اور یہ کام کب سے کر رہی ہے اس کا پس منظر ذرا میں آپ کو دکھا دوں۔ جنگ آزادی سے پہلے غالباً 1919 میں یہ جماعت قیام پذیر ہوئی، وجود میں آئی۔ اور یہ جماعت آج کیا کر رہی ہے؟ آج جہاں بھی مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، مسلمانوں کے مدارس پر حملہ کیا جاتا ہے، جہاں پر غریبوں کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جاتا ہے، جہاں پر یتیم بچوں کو بے گناہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، جہاں پر یتیم ماؤں کے بیٹے کو، مظلوم ماؤں کے بیٹوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو وہاں پر اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو وہ ہے جمعیت علماء ہند۔ یہ ایک ایسی جمعیت ہے کہ ہر جگہ یہ آواز اٹھاتی ہے۔ میں تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو لے کے چلوں۔ گجرات میں فساد ہوا، مسلمان بے گھر ہوئے، ماؤں کی عزت لوٹی گئی، ماؤں کو ذلیل کیا گیا، بیٹیوں کو عزت لوٹی گئی، مسلمان گھر سے بے گھر ہو گئے، مساجد میں تالے لگا دیے گئے، اذانوں پر پابندی کر لی گئی۔ تو وہاں کوئی آیا تو وہ آئی جمعیت علماء ہند،
حکومت بھی خاموش تھی، حکومت کے کارندے بھی خاموش تھے، لیکن اگر کسی نے آواز اٹھائی تو وہ جماعت تھی جمعیت علماء ہند۔ آپ آگے چلیں، 2002 میں مالیگاؤں کا بم بلاسٹ ہوا، جس میں اکثر مسلمانوں کو دہشت گرد بتا کر گرفتار کیا گیا، اور اس بمباری میں، اس بم دھماکے میں ہزاروں لاکھوں مسلمان گھر سے بے گھر ہو گئے، تمام بچے یتیم ہو گئے، اور بڑا خاصا نقصان مسلمانوں کا ہوا۔ وہاں پر آواز اٹھائی تو وہ جمعیت علماء نے اٹھائی۔ حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ جو آج بھی موجود ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے مالیگاؤں میں جو لوگ گھر بے گھر تھے انہیں گھر دلائے، جو لوگوں کو کھانے کی کمی تھی ہم نے انہیں کھانے کی کمی پوری کی، جن لوگوں کے پاس کپڑے کا انتظام نہیں تھا ہم نے وہ انتظامات کیے۔ اور یہ ایک جگہ ہی نہیں، بے شمار جگہ۔ آپ اور آگے آئیے، دلی میں شاہین باغ میں حملہ ہوا، مسلمانوں پر حملہ کیا گیا، مسلمانوں کی مساجد کو بند کیا گیا، مدارس کو تالا لگایا گیا، مسلمانوں کو دہشت گرد بتایا گیا، حکومت بھی چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی، حکومت کے کارندے بھی چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر کسی نے آواز اٹھائی تو وہ جماعت تھی جمعیت علماء ہند۔ بے شمار دلی میں بھی جو آواز اٹھائی جمعیت علماء ہند نے آواز اٹھائی۔ اور آگے آئیے، ابھی لاک ڈاؤن لگا کورونا کی وجہ سے، کورونا میں بے شمار لوگ متاثر ہوئے، کاروباری بھی، بزنس مین بھی، غریب بھی، امیر بھی۔ تو جمعیت علماء ہند نے ایسے نازک وقت میں ہزار ایمبولینس کا انتظام کیا، جو لوگ بے روزگار تھے ان کو روزی کا انتظام کیا، روزی پہنچانا کو اپنا ذمہ اور فریضہ سمجھا، اور بھی بے شمار خدمات ان لوگ انجام دیتے ہیں۔ اور یہ جماعت الحمدللہ آج بھی قائم اور دائم ہے اور مستقل قائم کر رہی ہے۔ اس کے بانی حضرت مولانا احمد حسین مدنی نور اللہ مرقدہ، اس کے بانی فاؤنڈر ہیں جنہوں نے یہ جماعت قائم کی۔ ان کا کردار کیا تھا ایک جھلکی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جب جنگ آزادی کا وقت تھا، تقریباً 1870 کے بعد، انہوں نے ایک تحریک چلائی، تحریک کو بے شمار چلائی، جن میں ایک تحریک کا نام تھا تحریک ریشمی رومال۔ یہ تحریک چلائی، اس تحریک کا ایجنڈا یہ تھا کہ مسلمان انگریز حکومت کے خلاف اندر سے بغاوت کریں گے، اور ہم نے باہر سے دوسرے ملک سے مدد لی ہے، وہ باہر سے بغاوت کریں گے، اس طریقے سے انگریز ہندوستان چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تو یہ تحریک چلائی، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے اور اپنوں کی بے وفائی کی وجہ سے یہ تحریک کا راز فاش ہو گیا، تو آپ رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا، مالٹا کی جیل میں رکھا گیا۔ ایسی سخت سزائیں آپ کو دی جاتی کہ ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بالآخر جب حضرت رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، جب حضرت کو غسل دینے لگے تو دیکھا کہ حضرت کی کمر پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ہڈی نظر آ رہی ہے۔ تو لوگوں نے خادم سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا بات ہے کہ گوشت کا نام و نشان نہیں؟ تو خادم کہنے لگا کہ حضرت نے مجھے منع فرمایا تھا کہ میں کوئی بات کسی سے نہ کہوں، لیکن تم اصرار کر رہے ہو اس لیے بتا رہا ہوں۔ جب حضرت مالٹا کی جیل میں تھے تو حضرت کو گرم سلاخوں پر لٹایا جاتا اور کہا جاتا کہ تم یہ فتویٰ دے دو کہ انگریزوں کی حکومت کو قبول کریں، کیونکہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ ہم انگریز کی حکومت کو قبول نہیں کریں گے۔ تو ان سے یہ کہا جاتا کہ تم مسلمانوں کو یہ سمجھاؤ، یہ فتویٰ دو کہ ہم انگریز کی حکومت میں رہنا پسند کریں گے، انگریز کی حکومت کو قبول کریں گے، لیکن حضرت فرماتے ہیں یہ کبھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ سزائیں آپ کو دی جاتی۔ یہ تھے جمعیت علماء ہند کے فاؤنڈر، بانی، جنہوں نے یہ جماعت قائم کی تھی۔ اب ان ساری باتوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر 5 سال میں جمعیت علماء ہند کی ممبر سازی ہوتی ہے، یعنی ہر 5 سال میں اس کے ممبر چنے جاتے ہیں کہ کون کون اس کے ممبر ہیں، تاکہ ایک جمعیت، ایک پکی ایک جماعت تیار ہو جو مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ایک ہو جاؤ۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ رہو، جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ آج ہم جو ناکام ہیں، ہم جو پیچھے ہیں، ہم پر ہر طرف سے جو حملہ ہو جاتا ہے، ہم جو مظلوم بن جاتے ہیں،
اس کی اہم اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، ایک نہیں۔ اگر کسی مسلمان پر آفت آتی ہے تو دوسرا مسلمان سوچتا ہے کہ چلو مرنے دو، میرے اوپر کون سی آفت آئی ہوئی ہے۔ ہم مسلمانوں کو ایک ہونا ہوگا، ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہونا ہوگا، جب جا کر ہمارا ایمان، ہمارے اعمال، ہمارے مدارس، ہماری مساجد، ہماری عزتیں، ہماری مائیں بہنیں سب تب جا کر محفوظ رہ سکتی ہیں۔ تو ہمیں ایک ہونا ہوگا، اور یہ جماعت ایک ہونے کے لیے اس کے پرچم تلے ہمیں جمع ہونا ہوگا، کیونکہ یہ علماء کی جماعت ہے، علماء کی تنظیم ہے جو مسلمانوں کی خیر خواہی کرتی ہے۔ ان کے لیے ہر وقت تب و دو رہتی ہے جس کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہر 5 سال میں ممبر سازی کی جاتی ہے۔ اب اس کی ممبر سازی شروع ہوئی ہے، تو اس کا ممبر بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے ممبر بننے کے لیے کوئی زیادہ لمبی چوڑی فارمیلٹی نہیں ہے۔ ان کی طرف سے مجھے کچھ رسیدیں دی گئی ہیں، وہ ایک 10 روپے کی رسید ہے، اس میں نام لکھا جائے گا اور والد کا نام لکھا جائے گا اور فون نمبر۔ یہ رسید آپ لے لیجئے، تو آپ جمعیت علماء ہند کے ممبر بن جائیں گے۔ مثلا گھر میں اگر 5 افراد ہیں، 5 جنے ہیں، تو اگر آپ 5 رسیدیں کٹوا لیں تو آپ کے ایک گھر سے 5 ممبر ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ میں نے بتایا کہ جب کہیں مسلمانوں پر حملہ ہوگا تو مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت جو کہ جمعیت علماء ہند کے پرچم تلے ہوگی، تو اس سے مسلمانوں کے سر زیادہ دکھیں گے کہ مسلمانوں کی تعداد بھی اتنی ہے۔ تو ایک 10 روپے کی رسید ہے، وہ گھر میں اگر 5 ممبر ہیں، 6 ممبر ہیں، 6 رسیدیں کٹوا لیں، 7 روپے کی رسید ہے۔ تو میں نے وہ دیے بچوں، کہاں بھی کھڑے ہو جاؤ، یہ ایک صف میں ایک جنا گھوم لو، اور یہ جمعیت علماء ہند کی ممبر شپ کی رسید ہے۔ یہ مجھے جامع مسجد امروہہ کی طرف سے نوگامہ کی طرف سے دی گئی ہے، حافظ فرمان صاحب نے مجھے دی تھی۔ ادھر ایک بندہ ادھر سے لے لو، ایک ادھر سے لے لو، 4 رسیدیں تھیں، اور کہاں ہیں؟